نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے نعمت عظمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر یہ احسان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں۔ جو شرک، کفر، نفاق، آلودگیاں، معاصی کی تھی ان کو ختم کر کے ان کو پاک کرتے ہیں۔ اور ان کی بعثت سے قبل لوگ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بعثت ہو چکی ہے، کتاب کا نزول ہو چکا ہے، آپ کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس طرح آپ کی آمد سے قبل لوگ گمراہی کے اندر واضح گمراہی میں تھے، اگر آپ کے آنے کے بعد وہ آپ کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو وہ واضح گمراہی کے اندر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی تعلیمات، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی وحی کو ہم تک پہنچانا، اور ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا۔ ربیع الاول کے اندر عموماً ہمارے ہاں آپ کی محبت میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے آئندہ خطبہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بشارتیں، پیشین گوئیاں اور آپ کی صفات یہ بیان کرنی شروع کر دی تھی۔ ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، بلکہ عالم ارواح میں، جیسا کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل سے ایک میثاق اور ایک عہد و پیمان لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر اگر میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو اور مضبوط عہد و پیمان لیتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ عہد و پیمان کہ تمہاری زندگی میں اگر رسول آ جائے تو آپ سب نے اس رسول کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور دعوت کے ان کاموں میں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک تو کوئی بھی نبی ہے، اس نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آ جائے تو وہ اس نبی کی تصدیق بھی کرے گا، حمایت بھی کرے گا اور اس کی دعوت میں اس کی معاونت بھی کرے گا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ائمہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں خاتم النبیین آ جائے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سب نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی، عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ فرما دیا۔ امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے حدیث نمبر 4174، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنا عن نفسک، اے اللہ کے حبیب اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، دعا ہوں۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور ان کی دعاؤں میں کون مانگا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت ابی ابراہیم، ابھی آئے نہیں، بعثت ہوئی نہیں ہے، اور بعثت سے قبل عالم ارواح میں بھی آپ کا تذکرہ، آپ کے اوپر ایمان لانے کا عہد و میثاق انبیاء سے، اور آپ کے جد امجد اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں آپ کو مانگ رہے، دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔
وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بشارت دے دی۔ اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ کون سا خواب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ اپنی ماں کے بطن میں تھے، انسان ہے نا آپ، سارا انسانوں کی طرح آپ کی پیدائش ہے، سب کچھ ہے، ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے، تو اس وقت انہیں خواب آیا کہ ایک نور نکلا ہے جس نے بصرہ کو بھی روشن کر دیا ہے، اور یہ اپنی ماں کا میں خواب ہوں جو انہیں خواب دکھایا گیا۔ اس طرح امام احمد المسند کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 127، امام بغوی شرح السنہ میں حدیث نمبر 3626 میں روایت لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، یعنی اللہ نے میرا لکھ لیا تھا کہ یہ خاتم النبی، زمانہ آخری ہے، بعثت سب سے آخر میں ہوئی، پیدا سب سے آخر میں ہوئے، لیکن میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کیا؟ خاتم النبیین، کہ یہ آخری نبی ہے۔ کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، آدم علیہ السلام ابھی اپنی گندی ہوئی مٹی کے اندر تھے، اللہ نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ میں خاتم النبیین، اس وقت لکھ دیا تھا کہ محمد، آپ ان کی اولاد سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے، تذکرہ آپ کا اس وقت، اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھے گئے آپ اس وقت، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی تقدیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، اور اس کی ابتدا کے بارے میں تمہیں بتلاؤں، دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ ان کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انبیاء کی مائیں جو ہیں امہات الانبیاء، وہ ایسے ہی خواب دیکھا کرتی ہیں، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے نبیوں کی والدہ کو، ماؤں کو یہ خواب آیا کرتے ہیں، تو میری ماں کو جو خواب آیا وہ خواب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ نے تو قرآن میں کیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، جب بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بشارت، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نام بھی ذکر کر دیا، میں اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے، نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور اس بشارت کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں، تاریخ کی کتب آپ اٹھا لیں، کسی ایک روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کسی عیسائی پادری نے انکار کیا ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت قرآن کہتا ہے ہمیں کوئی نہیں دی، ان کی کتابوں کے اندر یہ بشارت موجود تھی، کسی عیسائی نے نہیں جھٹلایا قرآن کے چیلنج کو، قرآن کے ان الفاظ کو، کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دے رہا ہوں، یہ تو ہمارے پاس نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو موجود اناجیل تھی، اس وقت تک اس کے اندر وہ بشارت موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دور میں جو تورات تھی، تورات کے اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے، تحریفات ہوئی ہیں بہت زیادہ، نبی علیہ السلام کے دور تک پیچھے سے تحریفات چلی آ رہی تھی، جو لوگ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ناموں کو نام کے بجائے ترجمے میں کنورٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، جو نام ہوتا ہے نا، ترجمہ کرنے والا نام کو بطور نام ہی ذکر کرتا ہے، وہ نام کے بھی ترجمے کرتے ہیں، لفظی تحریفات، معنوی تحریفات ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود، صحابہ نے پڑھی،
آپ کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، بعثت نہیں ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں ہیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2125 ہے، عطا بن یسار رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو تورات تھی وہ صحابہ نے دیکھی ہوگی نا، اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں تورات میں جو اللہ نے نبی علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں، آپ ہمیں وہ صفات بیان فرمائیں۔ تورات کب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر، اور صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی بعد وہ صفات جو تورات میں ذکر ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی موجود صفات تورات میں اللہ نے پہلے سے بیان کر دی تھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، قرآن مجید میں ہے نا، تورات میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امیین کے لیے یہ حفاظت کرنے والے ہیں، امی ان پڑھ لوگوں کی۔ سمیتک المتوکل، آپ کا نام میں نے متوکل رکھا، توکل کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، سخت گو اور سخت رویے والا نہیں ہے۔ لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، ان کے ساتھ کوئی برائی کرے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات بھی تورات میں بیان ہو رہی ہیں۔ ولا صحاب فی الاسواق، بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انہیں قبض نہیں فرمائے گا۔ قاتلین نے بڑے بڑے حملے کیے، زار آلود گوشت کھلائے گئے، بھاری بھرکم پتھر گرائے گئے، جنگیں ہوئی، لیکن جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آیا آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ تو یہ تورات میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض نہیں فرمائے گا جب تک ٹیڑھی قوم کو اللہ سیدھا نہ کر دے۔ اس رسول کے ذریعے اللہ جنہیں ہدایت دینی تھی انہیں ہدایت نہ دے دے، اور یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بہرے کانوں، اندھی آنکھوں اور پردے میں دلوں کو کھول جب تک نہیں دیتا تب تک رسول کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آمد سے پہلے تورات کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کیا فرمایا؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ نبی کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آمد کی نشانیوں کو اور آپ کی صفات مبارکہ کو۔ ابھی آپ آئے نہیں، بعثت ہوئی نہیں، بعثت سے پہلے آپ کے ذکر ہیں، آپ کے چرچے ہیں، آپ کی صفات کے تذکرے ہیں، آپ کی نبوت کی علامات ہیں اور آپ کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک بڑے مجمع میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لے گا یا دقت آئے گی؟ فوراً پہچان لے گا، اسے پتا ہوگا نا یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے انسان بے دھڑک بلا جھجک اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کتاب کے اندر صفات ہے نا، ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، علامات دکھائی گئی ہیں، نبوت کی وہ علامتیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور یہ پڑھ چکے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ان کی سیرت کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بیان کیا تھا، صرف اشارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام احمد نے المسند کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 144 میں ذکر کیا اختصاراً۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگوں کے پاس گئے حق کی تلاش کے لیے، دین کی تلاش کے لیے۔ حقانیت اور صداقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے،
گھر بیٹھے بٹھائے جی ساڈے پیو دادے انج کرتے سن، ایسے نہیں چلتا نظام، باپ دادا کو ایسے کرتے ہو، ایسے نہیں چلتا. تلاش کر رہے ہیں حتیٰ کہ آخری ایک راہب کو ملے، وہ پچھلی بھی داستان بڑی لمبی ہے ان کی. آخری جو راہب تھا اس نے کہا کہ دین ابراہیم پر میں کسی کو اب نہیں پاتا، ہاں ان قریب ایک نبی آنے والا ہے. یہ اسے کیسے پتا چلا؟ کوئی غیب کا علم جانتا ہے؟ مستقبل کی بات کو جانتا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ ابھی آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیسے پتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دجال کا ظہور ہوگا، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہمیں پتہ ہے. ایسے ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، علامات نشانیاں وہ موجود تھی. اس لیے اس نے کہا قریب ہو گیا وہ وقت کہ وہ رسول آنے والا ہے. اور وہ رسول کیسا ہوگا؟ مبعوث بدین ابراہیم. یہ لوگ تو مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پہ، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ دین ابراہیم کے اوپر مبعوث ہوگا، پیور خالص دین کے اوپر اگر مبعوث ہوگا وہ ہوگا مبعوث بدین ابراہیم. ایک نشانی یہ یاد رکھنا. دوسری نشانی یخرج بارض العرب، عرب سے نکلے گا اور وہ ہجرت کرے گا ایسی سرزمین کی طرف، یہ نشانی اللہ نے بیان کی ہوئی تھی نا، ایسی سرزمین کی طرف دو کالے پتھروں والی مدینہ جہاں کھجوریں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں. اور ایک بڑی نشانی دے دی، ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر ہے نبوت کی. اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کلب کا ایک قافلہ جا رہا تھا تجارتی عرب کا. ان کو کہتے ہیں یہ میرا جتنا مال ہے نا، گایاں بکریاں یہ لے لو اور مجھے اپنے ساتھ اپنی سرزمین لے چلو. وہ لے آئے. ظالم لوگ تھے، رستے میں انہوں نے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. اب یہ غلام بن گئے. اس یہودی کے مختصر یہ کہ چچا زاد بھائی نے ان کو خرید لیا. یہ اللہ کا قانون تھا، اللہ رہنمائی کر رہا تھا، نتیجہ دے رہا تھا اس جد و جہد کے اوپر. اس یہودی نے خرید لیا، وہ یہودی مدینے کا، وہ لے کر مدینے آ گیا. جب یہ مدینے آئے، اس راہب کی بتائی ہوئی نشانیاں مدینے میں موجود، وہی پتھریلی دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان والی سرزمین، وہی کھجوروں کے باغات. کہنے لگے یہ تو جستجو میں تھے، مجھے دین حق ملے، تلاش میں تھے، اب غلام بن کے آگے، یہاں تک تکلیفیں برداشت کر کے آگے. کہتے ہیں یہاں پر میں اس کے پاس رہا، جتنا عرصہ رہا خدمت کرتا رہا، غلامی کے کام کرتا رہا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام مکہ میں مبعوث ہوئے. ہمیں خبر نہیں آئی. کچھ عرصہ گزرا، میں کھجور کے تنے پہ کام کر رہا تھا کہ نیچے کسی بندے نے کہا کہ قباء میں ایک آدمی آیا ہوا ہے اور فلاں قبیلے کے لوگ انہیں اللہ تبارک معاذ اللہ، اس نے ایسے لفظ بولے، وہ اس کے ارد گرد جمع ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ نبی ہے. کہتے ہیں مجھے چکر آگے گویا اس کے اوپر گر جاؤں گا. میں نے پوچھا تو اس نے مجھے مکہ مارا، تمہارا کیا کام ان باتوں سے، تم چھوڑو، تم غلام ہو. کہتے پھر اس نے مجھے اور بھی کچھ نشانیاں بتائی تھیں. کیا نشانیاں؟ یأکل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ. وہ نبی ایسا ہوگا ہدیہ قبول کر لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ کبھی نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا. کہتے ہیں میرے پاس کچھ مال جمع تھا، وہ مال لیا، قباء میں شام کو چلا گیا. میں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ غریب الدیار اور غریب اجنبی لوگ ہو، آپ سب کے لیے صدقہ لایا ہوں، قبول کیجئے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم کھا لو، اور خود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. کہتا میں پہچان گیا یہ صدقہ نہیں کھا رہے. دوبارہ میری ملاقات ہوتی ہے اور میں کچھ مال جمع کر کے لے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے معلوم پڑا آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ تحفہ ہے. نبی علیہ السلام نے کھا لیا. پہلے والا نہیں کھایا جس کو میں نے صدقہ کہا تھا، جس کو میں نے تحفہ کہا تھا وہ کھا لیا. صحابہ کو کہا آپ بھی کھاؤ. کہتے دو نشانیاں پوری ہو گئی. کہتے میں ایک دفعہ پھر گیا آپ سے ملاقات کے لیے. آپ بقیع میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اوپر دو چادریں تھیں. تو میں نا کبھی پیچھے سے پھر کے کندھوں کی طرف آؤں، کبھی ادھر سے گھوم کے آؤں، جدھر آپ کی پیٹھوں میں بار بار پیچھے سے پھر کے آؤں. آپ سمجھ گئے کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. آپ نے اپنی چادر کو ہٹا دیا. کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ مورے نبوت پہ پڑتی ہے، میں نے کہا وہ تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی. فوراً آپ کے ساتھ لپٹ کے آپ کو بوسے دینے لگا. وہ حق مل گیا. ابھی آپ تشریف نہیں لائے، اس راہب نے آپ کی مور نبوت تک کا تذکرہ کیا، آپ کی ہجرت والی سرزمین تک کا تذکرہ کیا،
آپ کی اس صفت ہے کہ آپ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اس صفت کا تذکرہ کیا۔ حضرات کہاں سے کیا؟ اپنی کتاب سے کیا، اور اس کتاب میں اللہ نے ذکر تورات و انجیل میں کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں حدیث ہرقل کے نام سے بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں، کبھی ہمیں یہ بھی کتابیں کھولنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 7، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، لمبی حدیث ہے، اس کا بھی اختصاری ایک چھوٹا ٹکڑا اپنے موضوع کے متعلق رکھتا۔ خط لکھا، اس نے ان دنوں تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا ابو سفیان کا، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں یہ الحمدللہ مسلمان بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا یہ میرے پاس خط آیا ہے، اور کچھ تفصیلات پوچھی اس نے، حکم کیا دیتا ہے، پہلے ایمان لانے والے لوگ کون ہیں، اور بہت ساری چیزیں پوچھی، انہوں نے بیان کی۔ جب اس نے وہ جو سوالات اس نے پوچھے، وہ سوالات اس نے اپنی کتابوں سے پوچھے، ان صفات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سوالات کے جواب صحیح ملے، اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر وہ زندہ رہا، مبعوث رہا، میرے ان قدموں کے نیچے جگہ کا مالک وہی بنے گا جہاں تک اس کی سلطنت و حکومت آئے گی، اور کاش میں مشقت برداشت کر کے اس کے پاس جا سکتا، ان سے ملاقات کرتا اور ان کے پاؤں دھو لیتا۔ کیوں کہتا میں ان کے پاؤں دھو لوں؟ ان سے ملاقات کروں، میری سلطنت کے بھی مالک وہی بنیں گے۔ اپنی کتاب میں جو صفات پڑھی تھی وہ ابو سفیان نے بیان کر دی، جو اس نے سوالات پوچھے نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا۔ اس طرح امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 467 میں، اور امام حاکم المستدرک کے اندر روایت ہے، سلمہ بن سلامہ بدری صحابی ہے، یہ جب چھوٹے بچے تھے، ایک یہودی وہ تذکرہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کی بات ہے۔ تذکرہ کیا کر رہا تھا؟ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ تو مشرکین مکہ تو مرنے کے بعد بعثت کو تو تصور ہی نہیں تھا، اور آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کیسے ایک مر کے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، حساب دے گا۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کیا جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، کیا مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جی اٹھنا ہوگا، کیسی بات ہے؟ اس نے کہا اگر ایک تنور جلایا جائے، تندور بڑکائی جائے، اس کے اندر آگ، اور پھر مجھے اس میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے، میں یہ تو برداشت کر لوں گا اگر اس کے بدلے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، ساری باتیں۔ کہا نشانی بتا، نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا اگر یہ لڑکا، کہتا میں سب سے چھوٹا تھا، یہ لڑکا زندہ رہا تو عنقریب انہیں دیکھ لے گا، وہ عنقریب آنے والے، تو دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ ایسا رسول بھیج جس سے ہماری نصرت و حمایت فرما، تو کہ یہ لڑکا زندہ رہا تو دیکھ لے گا۔ اپنی کتابوں میں وہ اوصاف، وہ نشانیاں، وہ علامات اس نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں جوان ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ہمیں ایمان لے آئے، اسے میں نے دیکھا وہ ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ حسد اور بغض کی وجہ سے۔ یہودیوں میں بغض تھا کہ رسول بنی اسحاق میں سے آتا، یہود میں سے آتا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے؟ یہ بغض، یہ انا کے مسئلے اور یہ تعصب انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس تعصب کی وجہ سے خود ایمان نہیں لایا۔ امام ابن حجر نے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ میں روایت کیا، کعب الاحبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ اس دور میں کیوں ایمان نہیں لائے؟ آج ایمان لے آئے ہو؟ کہتے میرا والد یہود کا بڑا عالم تھا، اس نے نا کتاب میں سے کچھ چیزیں نکالی، جیسے ہمارے یہاں خلاصہ نکالا ہوا ہے نا، بس یہی پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہم نے نچوڑ نکال کے رکھ دیا ہے، اس نچوڑ کو ہی پڑھو۔ نچوڑ میں لکھا ہے فلاں کے نزدیک یوں ہے اور فلاں کے نزدیک یوں ہے، نہ فلاں کے نزدیک یوں ہے، کہتے نچوڑ ہے یہ، اسی کو پڑھنا، اصل تو رات کو اس مجھ سے چھپا رہی ہے۔ کہتے جب میں نے دیکھا اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافے ہو رہے ہیں، میں نے کہا کچھ تو ہے، میرا باپ چھپا کے چلا گیا۔ کہتے میں نے نا وہ جو چھپائی تھی نا اصل کتاب تو رات نکال کے پڑھنا شروع کر دی، اپنے مذہب کی کتاب ابھی پڑھ رہا، ابھی قرآن نہیں پڑھ رہا،
ابھی احادیث کو پرکھ نہیں رہا، ابھی کیا پڑھ رہا ہے؟ اپنے مذہب کی کتاب تورات پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے تورات پڑھی میری آنکھیں کھلی، اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات اوصاف علامات بیان کی ہوئی، ان کی بشارتیں پیشن گوئیاں موجود ہے ہماری کتاب میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت ہوئی نہیں، عالم ارواح میں تذکرہ ہے، تورات میں تذکرہ ہے، انجیل میں تذکرہ ہے، ابراہیم کی دعاؤں میں ہے، ماں کی خواب میں ہے، یہودیوں کو انتظار ہے، پادریوں اور راہبوں کو وہ علامات پتہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آمد ہوئی نہیں، پہلے یہ آپ کی صداقت کے ڈنکے ہیں، آپ کی حقانیت کے چرچے ہیں، ان کے اہل علم بخوبی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بلکہ ایک روایت ہے مسند امام احمد میں، حدیث نمبر 14333، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہوا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول۔ کیا مطلب ہے؟ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، سب جانتے ہیں میں اللہ کا رسول، سوائے شریر اور نافرمان جنوں اور انسانوں کے۔ نافرمان جنوں اور انسانوں کے علاوہ زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے کیا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے آپ کی حقانیت و صداقت کے ڈنکے بجائے، بلکہ آپ بھی اندازہ لگائیں مسلم کی اس حدیث سے، حدیث نمبر 2277 صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں جب میری بعثت نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ وحی نہیں نازل ہوئی تھی، ایک پتھر مکے کا مجھے سلام کہا کرتا تھا، مکے کا وہ پتھر مجھے میری بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا، انی لعارفہ الآن، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ جمادات بھی جانتے، آپ کو یہ حدیث بڑی مشہور اور بڑی معروف ہے، ہر بندے کو یاد ہے، 2095 صحیح بخاری کی۔ آپ کھجور کے تنے پہ خطبہ دیا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ آپ کے لیے ممبر بنوایا گیا، لگوایا گیا، جب آپ اس ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا، ایسے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ سسکیاں کر کے روتا ہے، آپ اترے، اسے سینے سے لگا لیا، وہ شعور، وہ آپ کی قربت کا احساس اور وہ آپ کی پہچان اور تعارف کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ جمادات، نباتات، حیوانات، واقعات بڑے ہیں، وہ آپ کی حقانیت کے، صداقت کے، پہچان کے، تعارف کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ نہیں جانتے، ایک سرکش و نافرمان جنوں میں سے جو مکلف مخلوق ہے، ایک سرکش و نافرمان انسانوں میں سے، انہیں پتہ نہیں، انہیں قدر نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی آپ کی حقانیت، صداقت، تذکرے، چرچے، ذکر بلندیوں کے ہر طرف ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، آپ آ گئے ہیں، اب تو ہمیں خاص کر مسلمانوں کو اچھی طرح تعارف بھی ہو گیا ہے، علم بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، نام ہی نہیں لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نماز پڑھنی ہے تو باپ دادے علی، حج کرنا ہے تو جیسے کوئی کر رہا ہے پیچھے پیچھے کرتے جاؤ، شادی ہے تو ہندوانہ رسوم و رواج، معاشرے کی جکڑ بندی ہے، ماتم ہے جیسے لوگ کرتے سارے کرتے جاؤ۔ ہمیں رسول اللہ سمجھات نہیں آتے، نہ عقائد میں، نہ اعمال میں، نہ انفرادی زندگی میں، نہ اجتماعی زندگی میں۔ ہماری حالت بھی اس قوم کی طرح جو جاہلیت والی تھی، ہمیں تعارف بھی ہے، ہمارے پاس صرف ایک مہینہ ہم نام لیتے رہتے ہیں، چرچے کرتے رہتے ہیں، گلی بازار میں پیٹتے رہتے ہیں۔ کیا یہ مقصد ہے احمد رسول کا؟ اور ہم الحمدللہ ہمارا ہر مسئلہ، ہمارا ہر عقیدہ، ہمارا ہر نظریہ وہ ہے جس کے لیے ہم سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ لے لیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل یہ چیز ہے کہ صرف ربیع الاول میں کیوں تذکرہ بھائی؟ صرف ربیع الاول میں ناچ گانا کیوں؟ آپ آ گئے، آمد ہو گئی ہے، اب سارے دن، سارے سال، سارے مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
ایک ایک لمحے کو فالو کرتے ہوئے اور ایک ایک نظریے کو اور ایک ایک عمل کو فالو کرتے ہوئے ہمیں گزارنے چاہیے، نہ کہ یہ ڈنڈورا پیٹنا چاہیے جو ہم پیٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا ربیع الاول میں، کیا قرآن سنت صحابہ کے طرز عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور سے یہ چیزیں کیا شریعت کا حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بات کریں گے، کتاب و سنت کی خالص تعلیم کی روشنی میں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔